جب آپ اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں نا خالص نیت کے ساتھ، اور آپ واقعی میں قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں سیکھوں اور میرے میں جو کمی ہیں وہ دور ہو جائیں اور میں عمل کروں، اور آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے نا، تو شیطان ایک اور رستے سے آتا ہے۔ وہ کس رستے سے آتا ہے کہ وہ ہمارے لیے، ہمارے جو اپنے ہی ہوتے ہیں نا، کچھ دوست، ساتھی، رشتہ دار، انہیں کو ہمارے لیے آزمائش بنا دیتا ہے۔ اور وہ ایسے کہ وہی لوگ آپ، کیونکہ پہلے آپ ان کے ساتھ انہی کی محفل میں بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ پارٹیز کرتے ہوتے ہیں، آپ ہنستے مذاق کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلیاں بھی کرتے ہیں، سارے مطلب غلط کاموں میں ہم پہلے ساتھی ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ میرے میں یہ کمیاں ہیں اور میں نے اس چیز میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور آپ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ اس طرف آئیں یا آپ اس چیز کو چھوڑیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ سیکھ رہے ہیں، سیکھتے رہیں، لیکن عمل کی طرف مت آئیں۔ مطلب جیسے غیبت ہے یا چغلی ہے وہ مت چھوڑیں آپ۔ جو مطلب جیسے آپ پہلے باتیں کرتے تھے آپ پہلے ویسے ہی رہیں۔ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، جب آپ ان کی اس چنگل میں نہیں آتے ہیں نا، تو وہ پھر دو کے پھر آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حسد کرنے لگ جاتے ہیں، اور مطلب چاہتے ہیں کہ وہ، اور یہ ہر دور میں ہوتا ہوا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ، جب بھی کوئی دین کے بارے میں سیریس ہوا ہے یا سیکھنے کی طرف آیا ہے یا عمل کرنے کی طرف آیا ہے نا، تو شیطان اپنے سارے لشکروں کو، اپنے ساتھیوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس بندے کا ایمان خراب ہو سکے، یا یہ شک میں پڑ جائے، یا اس کو ڈاؤٹ میں ڈالا جائے کہ یار تم ہی زیادہ سیریس ہو رہی ہو، اب دیکھو ساری دنیا ہے، دنیا کو بھی تو لے کے چلنا پڑتا ہے، اتنا بھی کیا ریلیجیس ہونا، ہم بھی تو ہے نا تمہاری نظر میں، یا پھر اس طرح الزامات لگا دیے جاتے ہیں اس انسان پہ کہ تم ماضی میں کیا کرتی رہی ہو، ہمیں بڑے اچھے سے پتا ہے، تم تو پہلے یہ بھی گناہ کرتی تھی، اب تم اتنی نیک بن رہی ہو، لوسو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ مطلب کافی طرح سے اٹیک کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کو دین سے، ایک مقصد نہیں ہوتا، مقصد تو اس کے کئی سارے ہوتے ہیں۔ تو اصل یہ ہوتا ہے کس وجہ سے، اصل میں وہ لوگ کہیں نہ کہیں آپ کے سے نا جیلس ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی جو آیات ہے نا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہم پڑھیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے ہم زندگی کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ان آیتوں کو اپنے ساتھ ریلیٹ کریں گے۔ اور یہ ہر ایمان والا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے اور ایمان کی دولت دی ہے، اس کو یہ اپنی زندگی میں یہ فیز سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جس کو مال، دنیا، دولت ملی ہے نا وہ کامیاب ہے۔ اصل میں حقیقی کامیاب وہ ہے جس کو ایمان مل گیا، کیونکہ ایمان کی دولت ایسی ہے جو آپ خرید نہیں سکتے ہو، جو آپ پیسے دے کے نہیں لے سکتے کہ میں یہ کہیں پہ بھی پیسہ چلا لوں تو یہ مجھے ملے گی، نہیں۔ اور جب جس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے نا، اس بندے کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے، اور ایمان کا ملنا اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور شیطان آپ کی صرف یہی ایک جو نعمت ہے نا وہ چھیننا چاہتا ہے مرنے سے پہلے پہلے۔ وہ کہتا ہے اس بندے کے اندر یا تو ایمان رہے نا، یا وہ ایسے شک شبہات یا ایسے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پوری زندگی کا جو شیطان کا مشن ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے ایمان ختم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو چن لیتا ہے اپنے رستے کے لیے اور اس کو سمجھ بوجھ دیتا ہے سکھانے کے لیے، تو شیطان اور شیطان کے جو ساتھی ہیں انسانوں اور جنوں میں سے، وہ ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور جو ایمان ہے نا، ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، اس کو توکل آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون نصیب ہو جاتا ہے، اس کو وہ مخلص ہو جاتا ہے، اور جتنی مرضی اس کی زندگی میں مشکلات یا تنگی چل رہی ہونا، ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو اس کا دل ہے نا وہ ایک دم مطمئن کر دیتے ہیں۔ چاہے وہ مالدار نہیں بھی ہے، لیکن جو اس کے پاس سکون ہوتا ہے نا وہ کسی کے پاس نہیں ہوتا، اور یہی جو ہوتا ہے نا جلن اور حسد کا باعث بنتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 109 کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودّ کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب۔ اہل کتاب میں کون آ جائیں گے؟ جن کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتاب دی ہے، جس میں یہود ہے، نصارہ ہے، مسلمان ہے۔ اہل کتاب سے مراد مسلمان، یہود، نصارہ، جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے۔ لو کاش، یردونکم، وہ پھیر دیں تمہیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے، کفارن، کافر بنا کر، حسدن، حسد کی بنا پر، من عند انفسہم،
انفسہم ان کے دلوں کی طرف سے، من بعد اس کے، ماں جو تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق حق۔ مطلب یہ ہے کہ کاش وہ چاہتے کیا ہے کہ اہل کتاب کیا چاہتے ہیں، زیادہ تر ان میں سے کثیر تعداد ہے جو ایسا چاہتے ہیں کہ کاش وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد، مطلب جب تم اللہ کے دین کی طرف آگے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو وہ کیا چاہتے ہیں، تمہیں واپس پھیر دیں کافر بنا کر، جیسے تم پہلے زندگی گزار رہے تھے نا ویسے ہی ہو جائے۔ تو یہ کیوں ایسے چاہتے ہیں؟ حسدن حسد کی بنا پر، من عندی انفسہم ان کے دلوں کی طرف سے۔ اصل وجہ کیا ہے جس کی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ حسد۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کہتے ہیں اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا، مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے، آپ اس کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ حسد۔ اور حسد کہتے ہیں کہ دوسرے کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے نا، اس کا زوال ہو جائے اور وہ چھن جائے۔ مطلب ایک ہوتا ہے، نیت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو ایک تو نعمت کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، بھئی مجھے نہیں دیا۔ حاسد ایسا انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں لیکن اس کو اپنی نعمت نہیں نظر آتی، اسے دوسرے کی نظر آتی ہے کہ اس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ تو ڈیزرونگ ہی نہیں تھا، یا میں زیادہ ڈیزرو کرتا تھا۔ اور حاسد کا دل کرتا ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے اس سے چھن جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس کوئی خیر دیکھتے ہیں اور آپ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کو یہ نعمت عطا کی ہے، تو اپنے فضل سے مجھے بھی عطا کر دے اور اس کو بھی برکت دے۔ آپ کو اس سے چھننے کی آپ کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن حاسد وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ملی ہے۔ اور ایمان، یہاں پہ کس نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ خاص کر کے ایمان کی۔ ہم ایمان کو کوئی نعمت یا دولت سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ میرے پاس اتنی قیمتی چیز ہے جس کو سب چھیننا چاہتے ہیں۔ کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، اس کے پاس زندگی میں بہت بڑا اطمینان، سکون اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پیسوں سے یا دولت سے نہیں خرید سکتے۔ یہ حسد کرنے والے کا ہم سمجھتے ہیں شاید یہ جو دولت سے یا مال و دولت سے تعلق ہے، جی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی دولت تھی اور آپ کے صحابہ کے پاس کتنی تھی، تو کیوں حسد تھا ان سے؟ یا آج بھی جو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے حسد کیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ اصل میں وہ حسد ہوتا ہے اس وجہ، ایمان کی وجہ سے حسد کیا جاتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ، کیونکہ جس بندے کے پاس ایمان ہوتا ہے نا، سمجھے اس بندے کی جو زندگی ہے نا وہ بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ اس کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مضبوط توکل دے دیتے ہیں اپنی ذات کا کہ جتنے مرضی مشکل حالات ہوں، جیسی مرضی پریشانیاں ہوں، چاہے مالی ہوں، چاہے جیسی بھی تنگی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اطمینان ڈال دیتے ہیں۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے اگر میرے سر پہ آ کے پتھر بھی لگ رہا ہے نا، تو یہ بھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی میرے لیے خیر ہی چھپی ہوئی ہے۔ تو وہ بندہ ہوتا ہے۔ تو یہ حسد کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس وجہ سے یہ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو حسد جب یہ کیا جاتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس میں میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس میں بعض اوقات الزام لگائے جاتے ہیں، بعض اوقات انسان کو بہت زیادہ ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، حسد میں غیبتیں کی جاتی ہیں اس بندے پہ، اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں جس میں جو اس بندے نے نہیں کیا ہوا نا وہ چیزیں بھی اس بندے پہ الزام لگا دی جاتی ہیں کہ اسی نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ کیوں؟ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا جو ایمان کا لیول ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کیوں حسد تھا یہاں پہ، کہ وہ کیوں چاہتے تھے کہ اہل کتاب کے واپس ان کو یہ کر دیا جائے؟ کیوں ان کو حسد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں؟ یا صحابہ کے ساتھ یہ جو تھے ان کو کیوں حسد تھا؟ اب جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے خلوص کی وجہ سے نا، اور یہ کتاب کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی جو محبت ہے نا وہ لوگوں کے دل میں عزت بھی ڈال دیتا ہے اور محبت بھی ڈال دیتا ہے۔ اور جب عزت اور محبت آپ کو ملے نا تو یہ بھی سمجھنا یہی چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، انسان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں صرف اس کتاب کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسی سچی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی سچی، اتنی گہری محبت تھی، وہ آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے۔ اور صحابہ کرام کا جو رتبہ تھا، جو سٹیٹس تھا، کئی ایسے تھے جو غلام تھے لیکن اسلام نے ان کو اتنی عزت دی
اتنی عزت دی کہ لوگ ان سے اتنی عزت سے بات کرتے تھے. تو جو کچھ منافق تھے انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ دیکھو ہم تو ان سے مالدار ہیں, ہمارے پاس تو اسٹیٹس اتنا ہائی ہے ہمارا, اور یہ کیا ہے کہ یہ غلام ہے, غلام ہوتے تھے یہ, تو ان کو اتنی عزت کیوں ملی ہے. تو یہ حسد جو ہوتا ہے نا, یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ صرف مال و دولت ہے, یہ اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبے کی وجہ سے دیتا ہے. تو حسد میں کیا آ جاتا ہے کہ جب آپ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے. اور حاسد کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو صرف پریشان کرے, اور وہ جواب لینا چاہتا ہے, نیچے دکھانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ کروں تو یہ کیا کرے, یہ مطلب غصے میں آئے, یہ فوراً ری ایکشن دے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کا بھی ایک سلوشن بتایا. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ان کے لیے واضح ہو گیا, ان کے لیے حق, ان کو حق اور سچ کا, اہل کتاب میں جو یہود تھے ان کو کتاب پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, اور ان کی کتابوں میں بھی ذکر تھا. سب معلوم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہ کیا. تو کیا کہا, فاعفو واصفحوا, بس معاف کر دو اور درگزر کرو. حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ لے آئے حکم اپنا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب حاسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ حل بتایا نا وہ بہت گہرا ہے. وہ کیا بتایا, فاعفو واصفحوا. یہاں پہ یہ جو لفظ ہے نا فاعفو, عفو کہتے ہیں معاف کر دو. عفو دراصل کہتے ہیں ایسی معافی کو کہ جس کے بعد آپ اگلے پر بدلہ نہیں لو آپ اس سے, اور اس کے بارے میں آپ نے بات بھی نہیں کرنی. جیسے ہم رمضان میں دعا پڑھتے ہیں اللہم انک عفو کریم, تو ہم عفو کا مطلب وہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ پاک ایسی ہمیں معافی عطا فرما کہ ہمارے جو گناہ ہے نا وہ ہمارے نامہ اعمال سے بھی مٹ جائیں, مطلب وہ اس کا ذکر ہی نہ آ رہے. تو ایسے معاف کرنا کہ اس کا پھر آپ نے ذکر بھی نہیں کرنا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں میں نے معاف تو کر دیا ہے, لیکن پھر ہم ہر بندے سے اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, ہر بندے کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ ایسے کیا, اس نے مجھے ایسے کہا, اور ہر ایک کے سے جا کے. تو یہاں پہ مراد یہ کہ آپ کو پتا چل گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد آپ کے ساتھ, اگر حسد کرنے والے نے آپ کے خلاف باتیں کی ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے اس کا بھی. تو اگر اس نے آپ کو اصلیت دکھانا ہے اس بندے کی, اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اصلیت دکھا دی ہے, تو آپ سے کیا کہا ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اب اس بندے کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا, اس کو معاف کر دو, اگنور کر دو, اور دوسرے معنوں میں کیا کیا وصفہ اور درگزر کرو. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اس پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے. اور اس کا کیا مقصد ہے کہ اس انسان نے تو نیچے آ کے بہت گھٹیا حرکت کر لی ہے نا تمہارے خلاف, الزام لگا دیا, حسد کی وجہ سے کئی تمہارے خلاف سازشیں کر رہا ہے, چالیں چل رہا ہے, کئی کچھ کر رہا ہے, تم نے اس کے لیول پہ نہیں آنا. اگر ہم اس کے لیول پہ آ جائیں گے, اور ہم اس کو, آپ سوچ کے دیکھیں نا, اگر ہم اس کے لیول پہ آ جاتے ہیں, ہم بھی وہی ری ایکشن دیتے ہیں, غصے والا اور چلانے والا, اور ہر بندے سے جا کے اس کی باتیں کرنا, یا کم از کم ہم کہتے ہیں نہیں میں نے معاف کر دی ہے, لیکن ہم جا کے باتیں ضرور کرتے ہیں. اگر ہم نیچے اسی کے لیول پہ آ جائیں, اسی کی طرح جیسے اس نے یہ کیا ہے, ہم بھی ویسے الزام لگانے شروع کر دیں, تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے آنی تھی نا وہ نکل جائے گی. اور ہم اس کے جیسا وقتی طور پہ تو ہمیں تسکین مل جائے گی, وقتی طور پہ بڑا دل کو سکون آئے گا, جی میں نے اس کو بدلا بھی لے لیا اور سنا بھی دیا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا ری ایکشن نہیں چاہتے. جو حاسد ہے نا اس نے یہ سب کیا ہی اس ری ایکٹ کے لیے ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں, آپ الجھ جائیں, آپ تکلیف میں آ جائیں, آپ جا کے ہر بندے سے اس کو ڈسکس کریں, اس کو تھوڑی ویلیو دیں, اور اس کو اپنے آپ پہ بڑا فخر محسوس ہو کہ میں پتہ نہیں بہت بڑی چیز ہوں, کہ میں نے دیکھو اس کو کیسے ڈسٹرب کر دیا, اس کو کیسے میں نے اس کو تکلیف دی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. اس سے یہ مراد ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جب یہ بندے کی اتنی ویلیو ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس انسان کی اتنی ویلیو نہیں ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اصلیت دکھا دی, تو اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, اس کو اب آپ نے کوئی ویلیو نہیں دینی. اب آپ نے اس بندے کو ایسے کر دینا جیسے یہ ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اگنور کرنا ہے, درگزر کرنا ہے. درگزر کرنے سے کیا مراد ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کی ہے وصفحو, اور درگزر کرو مطلب اگنور کرو. صفحہ کہتے ہیں کسی کو اس کے قصور کا احساس بھی نہ ہونے دینا, مطلب دل میں نہ لانا. مطلب یہ ہے اس سے مراد کہ ایسے اگنور کرو جیسے وہ بندہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ نے اس بندے کو جو آپ سے ویلیو چاہیے آپ نے وہ نہیں دینا. اگر آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنا صبر کیا, طائف میں معاف کر دیا تھا, حالانکہ انہوں نے کیا سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. اور مدینے میں منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتا تھا,
انہوں نے ایک صحابہ کو ان کے نام بھی بتائے تھے منافقین کے، اور ان کے سب طرز عمل سامنے تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ویلیو نہیں دی، اگنور کیا بالکل۔ اگر اللہ کے نبی ان کو ویلیو دینے لگ جاتے یا انہیں کہ یہ مسئلے ہی حل کرتے رہ جاتے تو پھر وہ اصل مقصد جو تھا نا اس سے ہٹ جاتے، اور اصل مقصد کیا تھا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جو سچائی ہے، جو حق ہے، آپ کو پتا ہے آپ سچے ہو، اس پہ جم جانا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو حکم بھی یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی یہی ہے، اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کا ایک مقصد دیا ہے۔ اگر آپ اس کو فضول کی جنگوں اور فضول کی لڑائیوں میں لگا دیں گے، اور انہی معاملات کو آپ کہ یہی معاملات نہیں حل ہوں گے، تو آپ کیسے ایک با مقصد کام کر سکتے ہو؟ اس لیے ہر لڑائی لڑنے والی نہیں ہوتی ہے، کئی چیزوں کو آپ کو اگنور کرنا پڑے گا، اور خاص کر کے تب جب آپ کی ذات کے خلاف جس نے جو کرنا ہے کرتا رہے، اس کی جو ہوگا نا وہ اللہ تعالیٰ خود ان کا فیصلہ کر دے گا، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اگر کوئی آپ کو اس طرح کرے، ایک تو حل یہ ہے کہ آپ یا تو آپ اس سے بدلہ لیں، اور اس کے بعد آپ انہیں یہ والی حرکتیں شروع کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ صرف تیرے لیے، میں صرف تیرے لیے معاف کر رہی ہوں، تیرے لیے، کیونکہ تیرا حکم ہے عفو کا اور درگزر کرنے کا، تو میں اس کو درگزر کر رہی ہوں۔ تو ایسا کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کسی کو اگنور کر دیتے ہیں نا، آپ کو پتا چل گیا آپ کے خلاف جس نے جو کرنا تھا، جب آپ اگنور کر دیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو یہ میسج مل جاتا ہے کہ تم میرے لیے اتنی ویلیو نہیں رکھتے۔ آپ کا جو ریئیکشن ہے نا دینا، ریئیکشن یہ کہ اس کا جواب میں جو آپ جیسے غصے میں آ جاتے ہو، اشتعال میں آ جاتے ہو، جا کے لوگوں سے جگہ جگہ پہ باتیں شروع کر دیتے ہو، یہی تو وہ چاہتا ہے آپ سے کہ آپ یہی سب کچھ کرو، تو آپ نے وہ نہیں کرنا۔ آپ نے کیا کرنا ہے ایسے بندے کو؟ آپ نے ریئیکشن ہی نہیں دینا۔ جب آپ ریئیکٹ نہیں کرتے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا اختیار ہے نا، آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ کا پتا چلتا ہے کہ آپ اتنے جذباتی، آپ کا اپنے جذبات پہ کنٹرول ہے، اور آپ کے مالک ہو، آپ کا اپنے جذبات کے اب غلام نہیں ہو کہ آپ کو کسی ایک نے آ کے ایک بات کی اور آپ اسے لڑنے چلے گئے، پھر دوسرے نے اس طرح، تو لوگ آپ کو الجھائے رکھیں گے۔ کسی نے ایک بات کر دی، پھر انہوں نے بعد میں کہا نہیں نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا، یہ نہیں تھا، اور مانتے کب آئیں گے؟ تو ایسے آپ کے جو انرجی ہے وہ غلط کاموں میں، غلط بحثوں میں، مباحثوں میں، لڑائیوں میں، نہ آپ اپنے گھر کا خیال کر سکیں گی، نہ اپنے گھر کو دیکھ سکیں گی، نہ خود کی فکر، نہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقصد دیا ہے قرآن سیکھنے سکھانے کا، نہ آپ یہ کر سکیں گی۔ جو بھی آپ کی زندگی میں مقصد ہو، اصل مقصد یہ حرکتیں کرنے کا صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں۔ اور ایک بار جب آپ دوسرے کو اگنور کرتے ہو نا، تو یہ اگلے کو میسج چلا جاتا ہے کہ تم مجھے تکلیف نہیں دے سکتے، میرا اپنے اوپر کنٹرول ہے۔ تو اگلے کو آپ اپنی موٹ نہیں پکڑاتے، جو میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ اب مجھے جیسے چاہو ٹریٹ کرو، اب جیسے چاہے دکھی کر لو، نہیں، آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ مراد ہے اس سے۔ اور جب آپ بدلہ لے لیتے ہو تو آپ کو وقتی تو اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تسکین مل گئی، لیکن آپ کو اب وہ چیز بعد میں جو ہے نا وہ فرسٹریشن بن جاتی ہے، وہ آپ کو عجیب سی بے چینی میں، پھر آپ اس کو جگہ جگہ پہ ڈسکس کرنے لگ جاتے ہو، وہ پھر ایک الگ ہی، پھر آپ سازشوں میں پڑ جاتے ہو، پھر آپ اسی کو ہی سوچتے رہتے ہو کہ اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں، اللہ نے اپنا غلام بنایا، انسانوں کا غلام نہیں بنایا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، انسانوں کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ تو اگر آپ معاف کر دیں گے، درگزر سے کام لیں گے، اگنور کر دیں گے، تو کیا ہوگا کہ اب تو بلکہ آپ سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا، جب آپ اوور ری ایکٹ نہیں نہ کرتے ہیں تو جو ہمارے دماغ میں ایکسپریس وہ ہوتی ہے، جو جہاں سے سٹریس بنتی ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ اگر آپ فوراً ری ایکٹ ایک دم غلط والا کر دیتے ہو تو وہ سٹریس والا وہ جو ہے نا وہ دب جاتا ہے، اور پھر وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ سٹریس میں ہی رہتے ہو۔ اور لیکن اگر آپ اللہ کے مطابق، حکم کے مطابق، صرف اللہ کے لیے آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا، دل اتنا ہلکا محسوس ہوتا ہے، دل کو کچھ تو کم از کم محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میں نے تیرے لیے کیا اور تو مجھے بدلہ دینے والا ہے، کس کے میں نے تیرے لیے صبر کیا۔ آپ کا موڈ بھی بہتر ہو جائے گا، آپ خود پر بھی فوکس کر سکو گے، آپ اپنے کام بہتر طریقے سے کر سکو گے، آپ کے اندر خود اعتمادی آتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ سے حسد کرنے والے ہیں انہیں آپ کا پوائنٹ ہی نہیں ملتا، کمزوری ہی نہیں ملتی کہ اس بندے کو ہم اتنی تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں، اب
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچانے کی والی حرکتیں انہوں نے کی تھی، کافروں نے بھی، منافقین نے بھی، یہود نے بھی، لیکن کہیں آپ کو ملتا ہو اللہ کے نبی کا کتنا بیلنسڈ رویہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں جہاں پہ کئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی نے جب وہ زیادہ فتنے کا باعث بن جائیں، جب اسلام کو خطرہ پہنچا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ورنہ کوئی بدلہ لیا ہو یا کسی کو حکم دیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی نہیں کیا، تو کیا ان کی عزت یا ان کی جو شان ہے وہ کم ہو گئی؟ ہم رہتی دنیا تک آپ دیکھیں، جب تک قیامت رہے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عزت میں کیسا، جتنی مرضی ابھی تک آپ دیکھیں کتنے لوگ کیا کیا بکواس کرتے ہیں، کیا خاکے بناتے ہیں، کیا کیا کچھ کرتے ہیں، قرآن کا کتنا، تو کیا کمی کر لیں گے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ تو لوگوں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ مجھے لوگوں نے کہہ دیا تو میری شاید عزت، یہی لوگ ہیں جنہوں نے میری عزت کرنی ہے۔ عزتیں اور ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لوگ نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ عزت دینی ہوگی، جب عزت بنانی ہوگی، وہ بنا دے گا، لیکن جب ہم اپنے معاملات کو اپنے اختیار میں کرتے ہیں نا، کہ بھئی میں کیوں نہ یہ سب کچھ کروں، ہر لڑائی لڑنے والی نہیں ہوتی ہے، تو جب آپ اگنور کرتے ہیں تو آپ پھر پہلے عفو والا پھر آپ کام کر سکتے ہیں، پھر آپ معاف بھی کر سکتے ہیں، آپ کا علم بھی زیادہ، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ کیا آیا، فاعفو وصفحو، پس معاف کر دو اور درگزر کرو، یہ بہت بڑا، حتی یہاں تک کہ یاتی اللہ بامر، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، جو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں آپ کا جو بھی مسئلہ ہو اس میں بھی، اور اللہ کے نبی کے معاملے میں بھی، اللہ تعالیٰ پھر خود ہی لے آئے گا اس کا کوئی نہ کوئی، جو الزام لگائیں گے اللہ تعالیٰ خود ہی کھول دے گا، جو کسی کو ستانے کے لیے وہ گڑھا کھودتا خود اس میں گرتا ہے، تو کرنے دیں ان کو، لیکن آپ نے اپنی زندگی کو با مقصد گزارنا ہے، آپ کا کوئی مقصد ہو جس کے تحت آپ کی ہو، یہ نہیں ہے کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جیسے ہم یا آپ قرآن سیکھنے کا یا اس پہ عمل کرنے کا یا اس کو سکھانے کا، زندگی میں اپنے آپ سے پوچھیں کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے، کیا میں نے بھی باقی لوگوں کی طرح، کئی لوگ دنیا میں آئے اور دنیا میں ایسے بغیر مقصد کے چلے گئے جن کی کوئی ویلیو نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ سیکھا نہیں، کچھ سکھایا نہیں، کوئی با مقصد کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، کوئی ایسا کام جو میں کر جاؤں، کم از کم اپنے لیے کچھ تو کر کے جاؤں، کم از کم ایک دفعہ میں نے اللہ کی کتاب ہی سیکھی ہو اور اس پہ حضرت علی کی طرح ایک دفعہ عمل ہی کیا ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اور اللہ کی قدرت میں ہے یہ، جو لوگ بھی جو کچھ بھی جس نے کرنا ہے، کیا ان کا اختیار؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہمارا اختیار ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، جیسے چاہے لوگوں کی زندگیوں کو لے سکتے ہیں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سکھانا ہے۔ اصل قدرت کا مالک، ہر چیز پر قادر کون ہے؟ اللہ ہے، تو جب اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ صبر اور نماز سے مدد لو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی خیر، اب آپ نے یہ جو معاف کرنے کا اور درگزر کا ہی کام کیا، تو آپ کے خیال میں یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اور جب آپ معاف کرو گے تو دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے، اور آگے بھی اور جو بھی تم آگے بھیجو گے، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ذرے کے برابر بھی، راستے سے پتھر ہٹانا کیا ذرے، یہ تو بہت بڑا کام ہے کہ آپ نے معاف کیا، جو آپ کے دل میں جو تکلیف، جو خلش، جو کچھ اٹھا، جو اتنی تکلیف اٹھی، اس پہ آپ نے صبر کیا، تو کیا آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر نہیں دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی بھی خیر، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، کہ جب تم جاؤ گے تمہیں پتا، ہم تو بھول بھی جاتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا تھا تو ایسے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ رکھی ہے، آپ نے اللہ کے لیے جو کام کیے ہوں گے نا، کہ اللہ میں نے صرف تیرے لیے اس معاملے کو جانے دیا، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسی معاملے میں آپ کے لیے کیسے خیر کا باعث بناتا ہے۔ اگر تو آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے تو آپ لوگوں نے کمنٹ پہ ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ بما، اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ اور بصیر کا میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا، جس کو اس کا مطلب پتا ہے وہ بھی کمنٹ پہ بتائے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو یاد ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ بصیر کا مطلب